ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، ہماری بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکوٰۃ دے، اور ہر عیب اس کے اندر ہو، ہر گناہ اس کے اندر ہو، ہر برائی اس کے اندر ہو، وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے۔ اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ایک پلڑے بٹھاؤ، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جس نے کبھی زندگی پر سجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو۔ مسلمان کلمہ گو، ہم مسلمان، ہم امت ہیں، امت ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا، ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا، باقی ہمارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بروہی ہے، یہ بلتستانی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں، ہمارے تعارف کے لیے ہیں، لیکن ہم امت ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جوان، ہم سب امت ہیں، کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ نافرمان برداروں کی بات تو فرمان برداروں کی ہے، نافرمانوں کو میرا اللہ، میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، قرآن کا لہجہ سنو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کیا پیار ہے، اے میرے بندو، کیا محبت ہے، اے میرے بندو، کیا مٹھاس ہے، اے میرے بندو، کیا شہد بھرا ہوا ہے۔ کون سے بندو؟ نیک متقی، مفتی نعیم جیسے مفتی اور محدث کا محدث مفسر، نہیں 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 نہیں، تبلیغ والے، طارق جمیل جیسے تبلیغ والے، نہیں 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 نہیں، تہجد گزار، نہیں 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 نہیں، نیکوکار، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، نہیں نہیں نہیں، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا لال، میرا بچہ، تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ یا عبادی، اس میں جو محبت اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ اے میرے بندو، اس لہجے میں نہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے میرے میرے، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا چاند، تو اس میں کیا محبت ٹپک رہی ہوتی ہے، کیا شہد کھلا ہوتا ہے، اس کا کون ترجمہ کرے؟ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو، کون سے بندے؟ لیاری کے متقی، تہجد گزار، مرد عورت، نہیں 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 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو، اے میرے نافرمان بندو، اے میرے میرے میرے۔ اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی تو میرا بیٹا نہیں ہے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے، میں تجھے آگ کرتا ہوں جائیداد سے۔ اور اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میرے بندے، تم میرے ہو، تم کیوں ڈر گئے ہو؟ کتنوں کو تمہارے گناہ ہیں؟ زمین بھر دی ہے، زمین بھر دی ہے، آسمان بھر دیا ہے، آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے؟ اور نہیں نہیں نہیں، تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا۔ تم توبہ کرنے والے بنو، میں تمہارے سارے معاف کروں گا۔ یا عبادی
الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو آ جاؤ مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا. کوئی ناراض، میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا اور اسے سلواتیں سناؤں گا، جلی کٹی سناؤں گا؟ میرا رب کہتا ہے لیاری کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. میں کہتا ہوں آجا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا، کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا. اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے در پر جھکنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کی حیثیت کوئی نہیں ہے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں. ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں. اس کو غصہ چڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے. پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی توبہ؟ ہائے 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 ہائے. میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے. اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے. اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے. تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے. تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی. اس نے کہا میری معافی ہو جائے، میری معافی ہو جائے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں. بوریا بستر اٹھایا، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، لیاری چھوڑو، بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو، ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے. وہ نکلا، راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف. وہ ایسے اس کے ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا. اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے، جنت کا بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا. جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے ہتھ کڑی لگاؤ، جنت والے کہنے لگے مہمان ہے سہرے پہناؤ. جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے، ابھی توبہ پکی نہیں ہے، ابھی نیک لوگوں کے شہر کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ موت آ گئی. اور جنت کے میں کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے، ارادہ کر لیا توبہ ہو گئی، ہمارا مہمان ہے. اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ وہ یہاں مرا پڑا ہے، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہاں مرا پڑا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کیا کرتا ہوں کہ یہ فاصلہ ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ. یہ میرا فیصلہ ہے. ہائے ہائے واہ میرا رب، میں تیرے قربان. ہوا کیا تھا؟ وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین سے کہا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا. ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا. جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا. اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا. اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ایک بنو اسرائیل کا آدمی، اس کا نام تھا کفل، اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی. شراب کا دور چلتا اور زنا کا کسے منہ کالا کرتا. ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا. 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. کیا مال تھا کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر آیا. جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا. تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. مالداروں سے کہتا ہوں، ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں. تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسوں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسوں نے کام کیا کہ وہ رونے لگا. کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا. اور میں بڑا
بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے، اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ، اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ۔ وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا، اچانک جوانی میں موت آ گئی۔ کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی۔ اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ ارے اللہ کے بن جاؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ تھا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے، یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا۔ ہاں سنو سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی، ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا، کیا کر دیا، کیا کر دیا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگوں اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا، اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا، اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گن مین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبیل بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبیل بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیضی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام۔
یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے. دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں. یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے. جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا. کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا. کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا. 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے. 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے. کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے. اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں. میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا. ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی قبر، اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے. حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی. ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد. سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا. میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی. میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی. کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے، اور چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی. 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری. ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا. ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے. کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا. مدینے میں رشتہ دار تھے، کوئی وہاں سنبھالتا. یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ، سہ جاؤ تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک. ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا. مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے. میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا. یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا. اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال، اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا. اور اللہ کے نبی اماں اماں کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے. اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا. جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو. پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا اور ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں. اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے. کاش تم وہ جگہ دیکھتے. تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا. ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ 2 جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے. کیا دکھ نہیں دیکھا، کیا دکھ نہیں دیکھا. ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو. ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک
درد تمہیں ہر کچھ بھلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا دے گا، قبر کے اندھیر کوٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی۔ پھر میرے نبی کہتے اماں اماں، جواب نہ آیا۔ پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بول بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا، یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے۔ بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے، مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا۔ اور جان نکل گئی اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک نوکرانی ام ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی۔ کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، کوئی 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، 6 برس کا بچہ، 6 برس کا بچہ۔ ام ایمن پیچھے ہٹی تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ کر پڑے تھے، ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے ایسے۔ اور جب ام ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا اماں تجھے تو خبر تھی، آئے میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے، تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو، تم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو۔ کیا موت نہیں آئی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ ارے تو 2 جہان کا سردار تھا، تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے آسمانے ہوتے، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ۔ ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کی کیا جذبات ہوتے۔ باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماؤں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے، یہ 2 جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا؟ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد، کہا اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری اور کیا کیا آنسو نہ بہائے اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا۔ ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا اماں، اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے
آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کے تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڑا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں، اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں تم اس کے امتی ہو۔ تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دانت توڑوا کے، چہرہ زخم کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ اللہ کی قسم سہرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔ ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ ہائے آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے، حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے، علی کے لیے دعا نہیں کی ہے، فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی، اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی، ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما، میری اور میری اولاد کو سکھ دے، دکھ سے بچا۔ سنو 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 تمہارے نبی نے دعا کی یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کا رزق تنگ کر دے تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے، میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے ہیں، چولہے بجھے ہوئے ہیں۔ حسن حسین رو رہے تھے، میرے نبی دوڑ کے آئے، آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ کہنے کو کچھ نہیں، کہ مجھے حسن پکڑا۔ کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی ہے، میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا، حسن کو پکڑایا، کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں، اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا،
انہوں نے چوسنا شروع کیا، چوستے 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 وہ مسکرانے لگے، اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا۔ کہا مجھے حسین پکڑا، پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا، اپنی زبان مبارک کو ڈالا۔ وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا زینب کا پھٹا ہوا دوپٹہ تمہیں دکھایا نہ جائے گا؟ کدھر جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کس کے سامنے ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر، پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ۔ نہیں، آپ نے کہا جبریل او سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا۔ جبریل جواب لائے، یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ امت کو موت پر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے، امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی، بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن کہے گا نفسی نفسی، آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد و سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی، اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی، لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی، طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی، عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی، مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ کی سنو، عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر، عیسیٰ کی سنو، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی۔ ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک طرف سے آواز آئے گی امتی 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 امتی، سارے لوگ نظریں پھیریں گے، یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، جو امتی امتی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عوق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا، آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے، اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تصودوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر
बग़ैर भी हैं और गुनहगार भी हैं, भूले भटके भी हैं, बिना अहले फरासत भी हैं, बहुत बड़ा मजमा है। आओ हम सारे मिलकर आज अल्लाह के दरबार में तौबा करें और अपने देश को अमन का गहवारा बनाएं और अपने लिए जन्नत का रास्ता तलाश करें और अल्लाह की रजा को तलाश करें कि जब मौत का पैगाम आए तो अल्लाह के दरबार में मेरी आपकी रूह की हाजिरी हो तो मेरा अल्लाह कह दे कि हाँ मेरा बंदा, मैं तुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया। हाँ हाँ, एक दिन आने वाला है जब अल्लाह अपनी जन्नत को सजाएगा। रोजाना सजाता है अल्लाह अपनी जन्नत को। जन्नत को अल्लाह ने सोने से बनाया, चांदी से बनाया, ज़ुमर्रुद से बनाया, याकूत से बनाया, मुश्क का गारा, ज़ाफ़रान की घास और अपने अर्श को छत बनाया। फिर अल्लाह ताला जन्नत वाले मर्द औरतों को जन्नत में पहुंचाएगा। फिर खुद्दाम से कहेगा जाओ इन्हें सलाम करो। आएंगे खुद्दाम, सलामन सलामन सलामा, सलामन सलामा, सलामन सलामा। जनाब हम आपको सलाम पेश करते हैं, जनाब हम आपको सलाम पेश करते हैं। वहां हर आदमी सरदार होगा। यहाँ तो सिर्फ उज़ैर सरदार है, वहां हर आदमी सरदार होगा। और खुदाम कहेंगे सलामन सलामा, तो उनके सलाम का एक नशा, एक खुशी होगी। तो अल्लाह अगला कदम उठवाएगा, ऐ फरिश्तों जाओ मेरे बंदों को सलाम करो। वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्लि बाब, चारों तरफ से दरवाजे खुलेंगे और फरिश्ते आएंगे और कहेंगे सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम। हम आपको सलाम पेश करते हैं, हम आपको सलाम पेश करते हैं। वो कहेंगे किस बात का सलाम? बिमा सबरतुम, बिमा सबरतुम, बिमा सबरतुम, जो आपने दुनिया में सबर किया और सबर किया और सह गए और पी गए और झेलते रहे और मिटते रहे और कटते रहे और पिटते रहे और सहते रहे। आज उसके बदले में हम आपको सलाम पेश करते हैं। फरिश्तों के सलाम का नशा होगा और एक मजा होगा और एक लुत्फ होगा और एक ठंडक होगी। होए होए, ऐसे अभी अचानक ये बल्ब जले और रोशनी फैल गई, ऐसे ही अचानक 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 एकदम अर्श के दरवाजे सारे खुल जाएंगे और मेरा अल्लाह खुद सामने आकर कहेगा सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम। मेरे बंदो लियारी वालों, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है, आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। फिर मेरा अल्लाह कहेगा खुश हो, राजी हो, कोई तकलीफ तो नहीं? फिर मेरा अल्लाह एक एक मर्द औरत का नाम लेकर कहेगा कोई तकलीफ तो नहीं? आप खुश हो, राजी हो, राजी हो, कोई तकलीफ तो नहीं? हर मांगा पूरा हो गया, हर मुराद पूरी हो गई? कहेंगे हर मांगा पूरा, हर मुराद पूरी। अल्लाह ताला कहेंगे अब तुम्हें एक आला चीज ना दे दूं जो जन्नत से भी बेहतर है, जन्नत से भी बेहतर चीज ना दे दूं? तो फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह, तो जन्नती कहेंगे या अल्लाह जन्नत से बेहतर क्या चीज है? तो अल्लाह फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हो गया, आज के बाद कभी नाराज नहीं होगा। मेरे भाइयों, इस जन्नत को सामने रखकर जिंदगी गुजारो। आपस की लड़ाइयां छोड़ दो, आपस की नफरतें छोड़ दो, आपस की अदावतें छोड़ दो। मुसलमान की आपस की टक्कर का नफा किसी को नहीं होता, किसी को नहीं होता। शैतान इसका नफा उठाता है, शैतान इसका नफा उठाता है कि वो हमें जहन्नम का ईंधन बना देता है, हमें अल्लाह की नजरों से गिरा देता है, हम छोटे पड़ जाएं, हम एक दूसरे को माफ करने वाले बन जाएं, एक दूसरे के गले लग जाओ, एक दूसरे को उम्मत बन के दिखा दो, तो अल्लाह पूरी दुनिया के बातिल को ईमान की दौलत नसीब फरमाएगा और अल्लाह ताला पूरी दुनिया के बातिल को तुम्हारे कदमों में झुकाएगा। एक बहुत बड़ा मजमा है जो आगे रमजान की आमद है, अल्लाह की रहमतों के दर खुलने वाले हैं, जन्नत के दरवाजे खुलने वाले हैं। रोजा रखने वालों के लिए समंदर की मछलियां दुआ आने से पहले पहले ये मजमे में जो जिस गुनाह वाला बैठा है आज तौबा कर ले, जो जिस जुर्म वाला बैठा है आज तौबा कर ले। मेरा रब कहता है अगर मैं दुनिया में किसी को फौरन पकड़ता, अगर किसी गुनाह की फौरी सजा रखता, तो जो मेरी रहमत से ना उम्मीद है सबसे पहले मैं उनको पकड़ता। तो हम अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, हमारे गुनाहों की कितने को हद होगी, घर भर देंगे, लियारी भर देंगे। और मेरा लगाता नहीं नहीं लियारी ना भरो, धरती भरो, धरती ना भरो, खला भरो, खला ना भरो, चांद तारों को भरो, चांद तारे ना भरो, आसमान तक के फासले को बांट दो, भर दो, भर दो। गुनाह करते 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 आसमान की छत को लगा दो, फिर सिर्फ 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 एक दफा कह दो या अल्लाह माफी, तुम्हें सारे ही माफ करूंगा, या अल्लाह माफी, तुम्हें सारे ही माफ करूंगा, और फिर मुझे कोई परवाह भी नहीं होगी। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे झोली फैला के आज ये जैसे वो अपील नहीं करते चंदे की भी हाँ भाई झोली फैलाई है भाई, कोई 100 रुपए डाले, कोई 10 रुपए डाले, कोई 20 रुपए डाले, आज मैं झोली फैलाता हूँ। मेरी झोली में तौबा डालो, मेरी झोली में तौबा डालो। आज मैं तौबा की अपील करता हूँ। आपस की लड़ाइयाँ छोड़ो, आपस की नफरतें छोड़ो, आपस की अदावतें छोड़ो, आपस की मोहब्बतों में शीर व शकर बन जाओ। अल्लाह की कसम
سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا، سر نگو کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہارا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ماتھے پہ بوسہ دے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ایک حدیث سناؤں، جام کوثر پلائے گا، ایک حدیث سناؤں۔ اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا، مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، کلاشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے، تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہ جی کیا رسول اللہ؟ کہ تلوار نیچے کر لینا اور صبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور پس جانا، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا، جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا۔ یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، لیاری والوں سے بھی وعدہ ہے، لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے، کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے، ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے، پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے، پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے، مکے والوں سے بھی وعدہ ہے۔ کن سے؟ جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، سہ گئے پی گئے، سہ گئے پی گئے، جھک گئے مٹ گئے، ہائے ہائے حوض کوثر پہ بلایا جائے گا، آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے، آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا، آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے، آ جاؤ آ جاؤ۔ صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے، پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ اس پھر اللہ سے درخواست کرے گا، یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی، یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا، یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما، پھر تمہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں۔ اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ ڈیفنس میں رہتا ہو یا وہ بھینس کالونی میں رہتا ہو، جہاں بھی رہتا ہے، تھر پارکر میں رہتا ہو، چولستان میں رہتا ہو، افریقہ کے جنگلوں میں ابھی ہو کے آ رہا ہوں، 8 ملکوں کا ہمارا چلے کا سفر تھا، افریقہ کے جنگل کی زندگی ہزاروں سال پرانی ہے، وہاں رہتا ہو، اگر اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سینے سے لگا لیا، اللہ مل گیا۔ اللہ میرے شاعر مشرق کی قبر روشن کرے، میں نے ایسا شاعر نہ پڑھا نہ سنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بھائیو محمد ہی بن کے دکھا دو میرے اللہ کو۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا، لا الہ الا اللہ جنت کا پاسپورٹ، محمد رسول اللہ جنت کا ویزا۔ پاسپورٹ کے بغیر کراچی سے اڑنے نہیں دیں گے، اور یہاں پیسے پوسے دے کے نکل جاؤ تو ویزے کے بغیر وہاں اندر نہیں جانے دیں گے۔ ہاں بھائی ویزا، پچھلے سال ہماری جماعت ترکی جا رہی تھی، میرا ویزا مکمل، ایک کاغذ غلطی سے پیچھے رہ گیا، ویزا غلط نہیں، صحیح ویزا، ایک کاغذ پیچھے رہ گیا، انہوں نے اسی جہاز پہ مجھے واپس بھیج دیا۔ ایک غریب سا ملک اتنا غیرت مند بنا کہ پہلے پورے پیپر بکھا پھر اندر جائے گا۔ جنت میرے رب کا دیس ہے، مہمان خانہ، رب کا تو کوئی دیس نہیں، وہ تو بلا دیس ہے، میرے رب کا مہمان خانہ ہے۔ پاسپورٹ پر محمدی ویزا لگا لو، اللہ نے پاسپورٹ تمہیں بنا کے دے دیا ہے، پاسپورٹ تمہیں ماں کی گود سے مل گیا ہے، ویزا لگوا لو، ویزا لگوا لو۔ لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ کی طرح ہے، محمد رسول اللہ درخت کی طرح ہے۔ لا الہ الا اللہ چھپی چیز ہے، محمد رسول اللہ کھلی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے اپنے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ فرائض پورے کرو،
کبیرہ گناہوں سے بچو، بیچ کے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور اگر کبیرہ گناہ ہو جائے توبہ کر لو، معاف ہو جائے گا۔ اس وقت جو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس وقت آج رمضان کا مہینہ اور مغفرت کا عشرہ، پہلا 10 دن رحمت، دوسرا 10 دن مغفرت معاف کرنا، تیسرا 10 دن جہنم سے آزادی، اس میں 2 دن باقی ہیں، 2 دن باقی ہیں۔ میں آپ کو اس مناسبت سے ایک اللہ کے نبی کی سنت پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ سارے لے لو، آپ سارے لے لو، میں لے لوں، وارے نیارے بھاگ جاگ اٹھیں گے۔ اور کیا عظیم تعبیر میرے نبی نے فرمائی، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے، ارے بچوں غور سے سنو، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی عظیم الشان سنت ہے، وَذَلِكَ مِن سنتی، میری ذالک، میں ذالک کا ترجمہ کر رہا ہوں عظیم الشان، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ترجمہ نہیں ہے، یہ عظیم الشان کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تعبیر میرے نبی یہاں لا رہے ہیں، اپنی ایک سنت بتانے لگا ہوں، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، یہ میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، یہ سنت ہے، یہ مولوی کی علامت نہیں، یہ میرے نبی کی زندگی بھر کی علامت ہے، میں نے سر پہ سجا لی، یہ داڑھی مولوی کی علامت نہیں، میرے نبی نے ساری زندگی داڑھی خوبصورت رکھی، میں نے وہ اپنے چہرے پہ سجا لی، میرے نبی نے سفید لباس کو پسند کیا، میں نے سفید کرتا پہن لیا، یہ سب سنت ہیں۔ مسواک سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، سیدھی کروٹ سونا سنت ہے، شادی کرنا سنت ہے، نکاح کرنا سنت ہے، لیکن عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ آیا ہے، جتنا مجھے یاد ہے، میں سارے کے لحاظ سے دعویٰ نہیں کرتا ہوں، جتنا مجھے یاد ہے، جتنی میری یادداشت میں احادیث کا ذخیرہ ہے، عظیم الشان کا لفظ ایک جگہ، میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت، واہ کیا بیٹے انس، یا بنیا یا بنیا، بہت محبت سے خطاب کر رہے ہیں کہ کم اوکھا دسن لگے، کام بڑا اوکھا ہے، سوکھا کام داڑھی اڈا اوکھا کام کوئی نہیں، پگڑی اڈا اوکھا کام کوئی نہیں، اے بتانے لگا ہوں میرے بیٹے انس، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا ہو، اس دل میں کسی انسان کی نفرت نہ پالنا، کسی کی نفرت نہ پال۔ ارے بھائیو، او میرے بھائیو، میرے بچوں، میری بہنوں بیٹھو، میرے نبی فرما رہے ہیں یا بنی، الفاظ سنو، یا بنی، ترمذی کی روایت، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، لأحد، میرے بیٹے انس، صبح ہو یا شام ہو، دن ہو یا رات ہو، میں اس کو تھوڑا اور وسیع کر دیتا ہوں صبح و شام کے ترجمے میں، کہ عرب کی شاعری میں صبح و شام کو جوانی بڑھاپے سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ اما الشیاب فصبح بدا وَأَمَّا الشَّبَابُ فَلَيْلٌ أَفَلْ، ایک شاعر صبح و شام سے تشبیہ دے رہا ہے بڑھاپے اور جوانی کو، تو ان 2 الفاظ میں پوری زندگی آ گئی ہے کہ میرے بیٹے انس، زندگی بھر اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا، لے احد، مسلمان نہیں کہا، لے مومن نہیں کہا، عالم، تقوی، طہارت، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، پردہ دار، تہجد گزار، زکوٰۃ دینے والا، حلال کمانے والا، کتنے اچھے اچھے ٹائٹل ہیں، نہیں، لے احد، لے احد، لے احد، جسے آدم کی نسل کا شرف حاصل ہے، جس کا آخری باپ آدم ہے، جس کی آخری ماں حوا ہے، میرے بیٹے انس، سب کی نفرت دل سے نکال دے، فَافْعَلْ، کرتے رہنا، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، میرے بیٹا یہ میری عظیم الشان سنت ہے، عظیم الشان سنت ہے، عظیم، میں بار بار دہرا رہا ہوں چونکہ میرے دیس نے نفرتوں کی وہ آگ بھڑکائی ہے کہ میں نے دنیا میں ایسی آگ کہیں نہیں دیکھی، مذہب کے نام پہ نفرت کی آگ۔ پاکستان میں تک سبزی اتنی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو، اتنی تو سبز مرچیں سستی نہیں جتنا کفر سستا ہو، کافر 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 کافر، اٹھا کے دیکھو سوشل میڈیا، یہ عاشقان رسول ہیں یا ظالمان رسول ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر جو بھی کہہ رہا ہے، دیوبندی بریلیوں کو کہہ رہے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کہہ رہے ہیں، غیر مقلد مقلدین کو کہہ رہے ہیں، مقلدین غیر مقلدوں کو کہہ رہے ہیں، شیعہ سنیوں کو کہہ رہے ہیں، سنی شیعہ کو کہہ رہے ہیں۔ وہ مجھے بتاؤ جنت کس کے لیے ہے پھر؟ اللہ ویلی جنت آچار پاؤنے؟
نفرت کی آگ ہے، نفرت کی آگ ہے. کبھی سیاست کے نام پر ہے، کبھی مذہب کے نام پر ہے، کبھی قوم کے نام پر ہے، کبھی صوبے کے نام پر ہے، کبھی زبان کے نام پر ہے، کبھی کسی بنیاد پر ہے. میرے بیٹے انس، اس دل کو نفرتوں سے دھو دو، صاف کر دو، پاک کر دو. یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اور جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا. اب مجھے بتاؤ، یہ ہے عاشق رسول کا معیار. اگر میرا سینہ کسی بھی فرقے کے مسلمانوں کے بغض سے بھرا ہوا ہے، میں بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں اس مضمون کو چھیڑتے ہوئے. مجھے غم لگتا ہے، غصہ نہیں غم لگتا ہے. اور یہ آگ تم تاجروں نے نہیں بھڑکائی، یہ آگ اصحاب منبر نے یہ آگ لگائی. میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، ہر فرقے میں بڑے معتدل علماء ہیں، لیکن ہر فرقے میں کچھ ایسے سنگ دل ہیں جو بیٹھتے منبر پر ہیں اور چھڑکتے پٹرول ہیں، اور اپنی زبان کی آگ سے پھر اسے آگ دکھاتے ہیں. پھر یہ نوجوان دستوں گریباں ہوتے ہیں اور سلام کرنے سے بھی جاتے ہیں، جنازے پڑھنے سے جاتے ہیں. میں کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لائیں؟ میرا سینہ پھٹ گیا ہے. 15 سال سے یہ مضمون بول رہا ہوں، کبھی کسی سے معاوضہ نہیں لیا. یہ کوئی فخر سے نہیں بتاتا ہوں، صرف اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے بتاتا ہوں. تیسری دفعہ بھائی عقیل، ان کی میں سخاوت کی وجہ سے ان کی قدر کرتا ہوں. میں اس لیے آ جاتا ہوں کہ یہ سخی آدمی، اور سخی سے اللہ پیار کرتا ہے. لیکن مجھے ٹکٹ کبھی نہیں دیا، میں اپنی ٹکٹ پہ آتا ہوں کہ میں نے اس کا معاوضہ اللہ سے لینا ہے، اس سے تھوڑا ہی لینا ہے کہ جاتے ہوئے لفافہ میری جیب میں ڈال دے. میں دکھ سے بولتا ہوں کہ یہ آگ منبر سے بھڑکی ہے. سب کی بات نہیں کرتا ہوں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، لیکن ہر مسلک کے نوجوان خطیبوں نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی، ایک آگ لگائی ہوئی. اچھا، ایک واقعہ یاد آ گیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بھڑکائی تو گرگٹ پھونکے مارنے لگا. پھونکے، اور نام مرادہ تیری پھونک نال کی پڑھنا ہے. لیکن ایک برائی کا ساتھی بنا تو حکم ہے جہاں گرگٹ ملے اسے مار دو. یہاں نہیں پایا جاتا گرگٹ، وہ میں نے افریقہ میں دیکھے تھوک کے حساب سے، یہاں نہیں ہے. مرے چھپ کے لیے اس کی قسم ہے، گرگٹ نہیں ہے. اور کبوتر کو بھی پتا ہے میرے 2 چن جاندے پانی نال کچھ نہیں بڑھنا. اس نے چونچ میں پانی پر ایسے اوپر ڈالا. اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے دل میں بٹھا دی. سارا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا. میرے نبی کا حرم کبوتروں سے بھرا پڑا ہے. اللہ کتنا قدا، اللہ کو پتا ہے حکمت کے بڑھنا ہے. کبوتر جی چونچ دے پانی نال کے بڑھنا ہے. گرگٹ کی پھونک سے کوئی آگ بھڑک گئی، ایک برائی کا ساتھی بنا، حکم آ گیا جہاں ملے مار دیا جائے. کبوتر ایک اچھائی کا علمبردار بنا، حرم بھر دیا کبوتروں سے. دونوں حرم بھر دیے، کبوتروں کی محبت دلوں میں ڈال دی. کبوتر بادوں سے پوچھو کیسے اتنا بیوی سے پیار نہیں کرتا جتنا کبوتروں سے پیار کرتا. مجھے پتا ہے میں اس آگ کو نہیں بجھا سکتا، لیکن میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہہ سکوں گا یا رسول اللہ میں تو کبوتر بننے کی کوشش کرتا رہا. مجھے پتا ہے میرے چند قطروں سے کچھ نہیں ہوگا. ادھر پٹرول سے آگ جل رہی ہے، میرے کو پانی دیا 2 بوندیں نل کی بڑھنا ہے. لیکن میں کہتا رہوں گا، میں کہتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے. میں کہتا رہوں. امت بنو، نفرتوں کی آگ کو بجھا دو. بڑی دنیا پھری ہے، جتنا اسپین میں جا کے دکھ ہوا کہیں نہیں ہوا. اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ 800 سال کی حکومت ختم ہو گئی. دکھ اس پر میں مسجد قرطبہ میں کھڑا رو رہا تھا. میں اس بات پر نہیں رویا کہ مسجد گرجا بن گئی. گرجا بن چکی ہے، تھوڑی سی جگہ کور کی ہوئی ہے مسجد کی، لیکن وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. باقی ساری مسجد گرجا بن چکی ہے، بڑے بڑے بت ہیں، بڑی بڑی تصویریں ہیں، بالکل سینٹر میں گرجا ہے. نہیں، اس میں نہیں رویا. رویا اس بات پر محراب کے سامنے کھڑا تھا اور مجھے وہاں قرطبی نظر آ رہے تھے نماز پڑھاتے ہوئے، ابن عربی کے فلسفے نظر آ رہے تھے، اللہ کی معرفت کی گتھیاں سلجھا رہے تھے. بقی ابن مخلد کا درس حدیث نظر آ رہا تھا، قرطبی کا درس تفسیر نظر آ رہا تھا، یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس حدیث کی مجلس نظر آ رہی تھی. لیکن وہ میرے خوابوں میں تھا، باہر تو بت پڑے ہوئے تھے. اور میں جو دکھی ہوا کس بات پہ ہوا کہ جس وجہ سے اسپین کی مسجدیں گرجا بن گئی. 800 سالہ حکومت
زیر و زبر ہو گئی، وہ ساری وجہ میرے دیس پاکستان میں موجود ہیں اور کوئی نہیں سمجھ رہا، کوئی نہیں سمجھ رہا۔ اس لیے میں نے کہا تھا مردہ یزید پہ لعنت بھیجتے ہو اور زندہ یزید کے سامنے دست بستہ ہو کے کھڑے ہو۔ اس ایک حدیث کو سینے سے لگا لو، دل کھلے کر دو سب کے لیے۔ اگر آپ کی نظر میں کافر ہوں تو مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ میرے نبی والا کام کرو نا، سینے سے لگاؤ، کھانے کھلاؤ، سمجھاؤ۔ تبلیغ والوں نے کیا کیا ہے؟ آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تبلیغ میں ٹائم لگاؤ۔ پوری دنیا میں واحد دین کی محنت ہے جس نے محبت کا وہ پیغام پہنچایا ہے کہ امت کو فرقہ واریت سے نکال کر ایک امت پنے کی شکل دکھائی ہے۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھا دیا۔ میرے نبی نے کیا کیا؟ منافق مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، یہ منافق، یہ منافق، یہ منافق، کبھی نہیں مجلس سے اٹھایا۔ تو ایک کام تو یہ کرو کہ اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کرو۔ امت بن کے رہنا زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رسول کو، یا کسی فرقے کا جھنڈا اٹھا کے کھڑے ہونا اللہ رسول کو زیادہ پسند؟ رہو اپنے اپنے فرقوں میں رہو۔ میں تمام اسلامی فرقوں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن میں یہ ہاتھ جوڑتا ہوں کہ یہ جو ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو اور ایک دوسرے پر تم نے کفر کی توپیں چلائی ہوئی ہیں، اللہ کے واسطے انہیں محبت کے بول میں تبدیل کر دو۔ ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو کھلے ماتھے سلام کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو، ایک دوسرے کو قریب بٹھاؤ۔ اپنے نبی کی، تم چھوڑو مولوی کی بات، میری تھوڑا قرآن اٹھا کے پڑھ لو، قرآن اٹھا کے پڑھ لو، خود پڑھو، سارے تم پڑھے ہوئے بچے بیٹھے ہوئے ہو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، میری گل کتے مار چھٹو، مینوں دفع کرو، میں کون ہاں، میں مشتاق۔ اپنے رب دا قرآن پڑھو، اپنے نبی دی حدیث پڑھو، اپنے نبی دی زندگی پڑھو، تو انہوں پتہ لگ جائے۔ تو آج ایک اپنے نبی کی ایک عظیم الشان سنت پیش کر رہا ہوں کہ اس دل کو سب کی نفرت سے صاف کر دو۔